زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا۔ تمہیں تاثیر مل جائے قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی، تم روزانہ صبح اٹھو، موبائل کھلے یا نہ کھلے، پہلے اللہ کا قرآن کھلنا چاہیے۔ عورتیں تھیں، علامہ نسیم فریدی بہت پرانے اس علاقے میں ہیں، ہم جب نیو کراچی میں صبح سویرے سویرے اس علاقے میں آتے، وہ کالی مارکیٹ تک جاتے تھے، آگے پیچھے جب جاتے تھے تو گھروں کے اندر سے قرآن کی آواز آتی تھی، کسی جگہ کوئی بوڑھا بابا تلاوت کر رہا ہے، کہیں بوڑھی اماں کی آواز آ رہی ہے، کچن میں سے آواز آ رہی، تلاوتوں کی آوازیں آتی تھیں۔ آج وہ گلیاں ویران ہو گئیں، آج وہ آوازیں نہیں آ رہی۔ اب بہو نے بھی کانوں میں ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، موبائل کے اندر تنا ہوا ہے، اور جناب علی دنیا کی گندی چیزیں سن رہی ہے، بھی دیکھ بھی رہی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ جی پیر صاحب لاکھ روپے گھر میں آتا ہے، برکت نہیں ہے۔ اور کدھر برکت آئے گی؟ اور تو سویرے سویرے اٹھ کر آٹا گوندتے ہوئے قرآن پڑھتی تو برکت آتی نا، اور تو روٹی پکاتے ہوئے کملی والے پر درود و سلام پڑھتی تو برکت آتی نا۔ تیرا شوہر اگر قرآن پڑھے ہوئے آٹے کو کھا کر، اس روٹی کو کھا کر، اس سالن کو کھا کر، تیرے ہاتھوں کے بسم اللہ والے باوضو ہاتھوں کے، ذکر اذکار والے ہاتھوں کے، ان ہاتھوں کے پکے ہوئے کھانے کو جب تیرا باپ کھاتا، تیرا بھائی کھاتا، تیرا شوہر کھاتا، تیرا بیٹا کھاتا، وہ کھاتے تو پھر وہ جدھر جاتے انہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہو جاتی۔ میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیز، جا آج کے بعد اپنے گھر کے کچن میں سے موبائل کی بدماشی ختم کر، وہاں پر قرآن مجید کی حکومت کا جھنڈا لہرا دے۔ فرما آج کے بعد میرے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت چلا کرے گی، بولو انشاءاللہ۔ اللہ کرے تجھے غیرت آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جڑو، عورتوں مردوں، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ قرآن مجید سے جڑنا شروع کر دو۔ رمضان سے پہلے پہلے ایک قرآن مجید ختم ہونا چاہیے، بولو انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے معافی مانگو، اے قرآن جتنی غفلت ہو گئی ہو گئی۔ عورت کھڑی ہو، صرف جو تیرے خاص ایام ہیں، ان خاص دنوں میں آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتی ہو نا، تو پھر آپ اس وقت بھی یہ تو کر سکتی ہو کہ ان دنوں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتی ہو، کلمہ شریف پڑھ سکتی ہو، استغفار پڑھ سکتی ہو، دوسرا کلمہ پڑھ سکتی ہو، تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہو، چوتھا کلمہ پڑھ سکتی ہو، پانچواں کلمہ پڑھ سکتی ہو، چھٹا کلمہ پڑھ سکتی ہو، ایمان مفصل پڑھ سکتی ہو، ایمان مجمل پڑھ سکتی ہو، نفلی ذکر اذکار کر سکتی ہو۔ آپ ان دنوں میں کرتی رہو نا ذکر اذکار، ساتھ آٹا بھی گوندو، ساتھ دال پکا، روٹی پکا، سبزی پکا، گوشت پکا، جو کچھ پکاتی جا، ساتھ استغفار پڑھتی جا، ساتھ کہتی جا اللہ تیرا شکر ہے، میرے ساتھ معذوری ہے، قرآن تو نہیں پڑھ سکتی نا، پر کملی والے نے رحمت کیا ہے، اس معذوری کے اندر استغفار تو پڑھ سکتی ہوں نا، شکر ادا کر سکتی ہوں نا، کلمہ تو پڑھ سکتی ہوں نا۔ سبحان اللہ۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار تو دیے، لہذا عورت یہ بہانہ نہیں کر سکتی کہ میرے خاص ایام ہوتے ہیں میں ان میں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ ارے قرآن نہیں پڑھ سکتی پر قرآن کے اوپر عمل تو کر سکتی ہے، یعنی قرآن میں کہا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔